بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنٹی خدا کے لیے کسی کو کچھ مت بتانا، میری عزت میرے ماں باپ کی پگڑی خاک میں مل جائے گی۔ یہ آواز کسی زخمی پرندے کی پھڑپڑاہٹ جیسی تھی جو میرے کانوں سے ٹکرا کر روح تک کو زخمی کر گئی۔ میں اسکول کے غسل خانے کے دروازے پر ساکت کھڑی تھی اور میرے سامنے زمین پر ایک کمسن لڑکی پرائمری اسکول کی وردی میں ملبوس درد سے دوہری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے پہلو میں کپڑوں کے ایک میلی سی گٹھری میں لپٹا ایک نومولود بچہ پڑا تھا جس کے باریک سے رونے کی آواز اس حب زدہ ماحول میں گھٹ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور دماغ معاف ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی میرے قدموں میں گرنے لگی۔ اس کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر موت کا خوف طاری تھا۔ آنٹی، یہ بچہ لے جاؤ، اسے اپنے پاس رکھ لو، اسے پال لو، لیکن میرا نام کسی کو مت بتانا۔ میرا باپ اندھا ہے، وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائے گا، وہ مر جائے گا۔ میری ماں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی ہر بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ایک طرف ایک معصوم لڑکی کی زندگی اور عزت تھی اور دوسری طرف ایک نومولود کی جان۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس گٹھری کو اٹھایا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں التجا، خوف اور بے بسی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس لمحے میں نے جو فیصلہ کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے ایک ایسے بھنور میں دھکیل دے گا جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جائے گی اور میری اپنی زندگی کی حقیقت ایک بھیانک سراب بن کر رہ جائے گی۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ آج اسکول کے واش روم میں پیش آنے والے واقعے نے میری روح کو جس طرح جھنجھوڑا، اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں یہاں ایک صفائی کرنے والی ملازمہ ہوں، لیکن ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میری بھی ایک بھری پوری زندگی تھی۔ ایک محبت کرنے والا شوہر تھا اور آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے سجائے ہوئے ہزاروں خواب تھے۔ ہم 8 بہنیں تھیں اور والد صاحب ایک غریب کسان تھے۔ ان کی سب سے بڑی فکر ہم بہنوں کی شادیاں تھیں۔ ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسی لعنت ہے جو غریب باپ کی کمر توڑ دیتی ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا، جہیز کی فرمائش سن کر میرے ماں باپ کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگتی۔ جیسے تیسے کر کے ابا نے میری 7 بڑی بہنوں کی شادیاں غریب گھرانوں میں ہی کر دی، جہاں نہ زیادہ مانگ تھی اور نہ ہی کوئی بڑی توقعات۔ لیکن جب میرا رشتہ آیا تو گھر میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی۔ میرا ہونے والا شوہر محسن ایک سرکاری کلرک تھا۔ گورنمنٹ جاب والے لڑکے کا رشتہ آنا ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میرے ماں باپ فخر سے سب کو بتاتے کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی قسمت کتنی اچھی ہے۔ میری بہنیں بھی میری قسمت پر رش کرتی۔ مجھے یاد ہے شادی کے دن میرے ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا، سعدیہ، تو ہم سب میں سے سب سے زیادہ خوش رہے گی، اللہ نے تیری سن لی ہے۔ میں بیاہ کر محسن کے گھر آ گئی۔ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، ہم کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، لیکن وہ مکان مجھے کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا۔ محسن ایک بے حد شفیق اور خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا۔ اس کی محبت نے مجھے کبھی اپنے غریب میکے کی یاد نہیں ستانے دی۔ اب وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہمیں 2 پیارے بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز دیا۔ ہماری چھوٹی سی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن خوش تھے اور ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ پھر ایک دن ہماری ہنستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ محسن کا تبادلہ ایک دوسرے بڑے شہر میں ہو گیا۔ اس نے مجھے سمجھایا، سعدیہ، تم بچوں اور امی کے ساتھ یہیں گاؤں میں رہو، اس گھر کا کرایہ بہت کم ہے۔ میں شہر میں رہ کر زیادہ کماؤں گا اور پیسے جمع کروں گا تاکہ ہم جلد از جلد اپنا ذاتی گھر بنا سکیں۔ اس کی باتیں ہمیشہ کی طرح منطقی اور میرے بہتر مستقبل کے لیے تھیں۔ میں نے بھاری دل سے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ محسن کی ماں جو میری ساس تھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ محسن ہر مہینے 2 سے 3 چکر ضرور لگاتا۔ جب وہ آتا تو ہمارے گھر میں عید کا سما ہوتا۔ وہ بچوں کے لیے کھلونے اور میرے لیے میری پسند کی چیزیں لاتا۔ ہماری زندگی اسی طرح ہنسی خوشی گزر رہی تھی اور ہم اپنے گھر کے خواب بن رہے تھے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کوئی اور ہی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ ایک ایسا طوفان ہماری طرف بڑھ رہا تھا جو ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کرنے والا تھا۔ ایک منحوس دوپہر جب میں صحن میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی، گاؤں کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف تھا۔ اس نے جو خبر سنائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی، شہر کے ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکہ ہوا ہے اور محسن بھائی بھی وہیں تھے۔
محسن کی موت کی خبر اور پھر ساس کی وفات نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ عدت کے دن یہ کال کوٹری کی قید تھی۔ عدت ختم ہونے کے کچھ دن بعد گاؤں کے چودھری صاحب ہمارے ساتھ 2 بزرگوں کو لے کر میرے گھر تعزیت کے لیے آئے۔ میں نے بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیٹی سعدیہ، اللہ صبر دے، جو اللہ کی رضا، چودھری صاحب نے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے صرف سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہونے لگے۔ دیکھو بیٹی، وہ بولے، غم اپنی جگہ، لیکن اب تمہیں ان معصوموں کا سوچنا ہے۔ محسن تو چلا گیا مگر زندگی تو نہیں رکی، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ ایک بزرگ نے ان کی بات میں اضافہ کیا۔ چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، محسن سرکاری ملازم تھا، اس کا حق ہے جو حکومت سے تمہیں اور ان بچوں کو ملنا چاہیے، تم اس کی پینشن کے لیے درخواست دو۔ یہ سن کر میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چودھری صاحب، مجھے ان چیزوں کی کچھ سمجھ نہیں، میں ایک اکیلی عورت شہر کے دفتروں میں کہاں ٹھوکریں کھاتی پھروں گی، کون میری سنے گا؟ چودھری صاحب نے مجھے تسلی دی۔ فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرا بیٹا تمہیں شہر لے جائے گا اور سارے کاغذات تیار کروانے میں مدد کرے گا، تم بس ہمت نہ ہارنا، یہ تمہارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ مہینوں کی بھاگ دوڑ شروع ہوئی، کبھی ایک دفتر تو کبھی دوسرا، ہر بابو کو ایک نیا اعتراض، ہر میز پر ایک نئی مشکل۔ آخرکار اللہ نے میری سنی اور پینشن منظور ہو گئی، لیکن جب پہلی رقم میرے ہاتھ میں آئی تو میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ اتنی کم تھی کہ اس میں گھر کا کرایہ اور 2 وقت کی روٹی کا خرچ بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رات میں نے بہت سوچنے کے بعد گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں ابا نے روکا لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا۔ میں نے گاؤں کا گھر چھوڑا، محسن کی یادوں کو دل کے کونے میں دفن کیا اور شہر آ گئی۔ ایک چھوٹے سے محلے میں کرائے کا کمرہ لے کر کام کی تلاش شروع کر دی۔ کئی دن بھٹکنے کے بعد کسی نے مجھے ایک پرائمری اسکول کا پتہ بتایا۔ میں ڈرتے ڈرتے اسکول میں داخل ہوئی اور پرنسپل صاحبہ کے دفتر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ ایک نرم آواز آئی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ ایک باوقار خاتون کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میڈم، میں کام کی تلاش میں آئی ہوں، سنا ہے یہاں صفائی کرنے والے کی جگہ خالی ہے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ جی، 8 جماعت پاس ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ میڈم، مجبوری ہے، 2 چھوٹے بچے ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی ایک جھلک نظر آئی۔ دیکھو، کام مشکل ہے، پورے اسکول کی ذمہ داری ہوگی، صبح سویرے آنا ہوگا، کر لو گی؟ میڈم، آپ بس ایک موقع دیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، محنت سے کام کروں گی۔ میری آواز میں التجا تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، کل صبح 7 بجے آ جانا۔ اس دن مجھے لگا جیسے اللہ نے میری سن لی ہو۔ میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہر صبح بچوں کو ساتھ لے کر اسکول آتی اور دل لگا کر کام کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور آج محسن کو دنیا سے گئے پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ آج صبح سے ہی میرا دل عجیب طرح سے بے چین تھا۔ میں اپنے بیٹے علی کو تیار کر رہی تھی جب اس نے معصومیت سے پوچھا، امی، آج آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں۔ میں نے زبردستی مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس تمہارے ابو کی یاد آ رہی تھی۔ اسی بوجھل دل کے ساتھ میں اسکول پہنچی۔ چوکیدار بابا دین محمد نے گیٹ کھولا۔ سلام بی بی جی، آج خیریت ہے؟ چہرے پر پریشانی لگ رہی ہے۔ وعلیکم السلام بابا، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ میں نے صفائی شروع کی۔ دل کام میں نہیں لگ رہا تھا، لیکن ذمہ داری تو نبھانی تھی۔ میں نے نیچے کی منزل صاف کی اور اوپر کی طرف چل پڑی۔ جب میں اوپر سے صفائی مکمل کر کے نیچے اتری تو بچے اسکول آنا شروع ہو چکے تھے۔ آخری کام واش رومز کی صفائی کا رہ گیا تھا۔ میں بالٹی اٹھا کر واش رومز کی طرف بڑھی ہی تھی کہ میرے کانوں میں ایک عجیب آواز آئی۔ کوئی دبے دبے انداز میں سسک رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کون ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن سسکیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ آواز لڑکیوں کے واش روم سے آ رہی تھی۔ میں نے جیسے واش روم کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے پانی کی بالٹی گری اور چھپاکے کی آواز کے ساتھ فرش پر پھیل گئی۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ واش روم کے کونے میں اسکول کی نیلی وردی میں ملبوس ایک لڑکی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوں سے تر تھا اور رنگ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ درد سے کانپ رہی تھی اور اس کے پہلو میں فرش پر ایک میلے سے کپڑے میں لپٹا
ایک ننھا سا وجود پڑا تھا، ایک نومولود بچہ۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تم کون ہو؟ خدایا، یہ بچہ! لڑکی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دہشت کی ایک نئی لہر ابھری۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنٹی پلیز شور مت کریں، خدا کے لیے کسی کو مت بلانا۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی جیسے ہوا میں سرگوشی کر رہی ہو۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ غصہ، خوف اور حیرت نے میرے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھی۔ کون ہو تم؟ کس کلاس میں ہو؟ یہ گناہ کرنے سے پہلے تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ بولو۔ میرے الفاظ تیز اور کھردرے تھے۔ میری آواز سن کر وہ بری طرح سہم گئی اور زاروں قطع رونے لگی۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے بچا لیں۔ میرے ماں باپ کی عزت، ان کی پگڑی اچھل جائے گی، گاؤں والے مجھے زندہ جلا دیں گے۔ بچانا؟ میں چیخی، لیکن فوراً ہی اپنی آواز دھیمی کر لی تاکہ باہر کوئی سن نہ لے۔ اب بچانے کا خیال آیا ہے؟ یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میں پرنسپل میڈم کو بتاتی ہوں۔ میں نے مڑنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں آنٹی، نہیں۔ وہ زمین پر میرے قدموں میں پڑی گڑ گڑا رہی تھی۔ آپ میری حالت پر رحم کھائیں۔ میرا باپ اندھا ہے، میری ماں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میرے باپ کو یہ معلوم ہوا تو وہ وہی مر جائے گا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میری ماں کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس کی باتیں میرے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اس کی التجا کرتی آنکھوں پر ڈالی اور پھر اس ننھے سے وجود پر جو اب بھوک سے رونے لگا تھا۔ اس کا رونا کسی بلی کے بچے کی میاؤں جیسا تھا۔ میرا غصہ پگھلنے لگا۔ میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ایک طرف اصول، قانون اور سچائی تھی اور دوسری طرف ایک کمسن لڑکی کی زندگی، اس کے نابینا باپ کی عزت اور ایک معصوم بچے کا مستقبل۔ اٹھو۔ میری آواز پہلے سے نرم تھی۔ رونا بند کرو اور اٹھو۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اگر میں نے تمہاری مدد کی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ جو میں کہوں گی وہ کرو گی اور کبھی کسی کو اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤ گی؟ اس نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا۔ جی آنٹی، جو آپ کہیں گی، میں آپ کی زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ بس اس بچے کو یہاں سے لے جائیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط، لیکن اس وقت مجھے اس لڑکی پر ترس آ گیا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس بچے کو لے کر پچھلے دروازے سے نکل رہی ہوں، بابا دین محمد کی نظر سے بچ کر۔ تم فوراً یہاں خود کو صاف کرو اور فوراً اپنی کلاس میں جا کر ایسے بیٹھ جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چھٹی کے وقت کسی سے بات کیے بغیر سیدھا گھر چلی جانا، سمجھی میری بات؟ اس نے آنکھوں میں تشکر لیے سر ہلایا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور دبے پاؤں واش روم سے باہر نکلے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ ہر آہٹ پر لگتا جیسے کوئی آ گیا ہو۔ میں دیوار کی آڑ لیتی راہداریوں سے گزرتی ہوئی اسکول کے پچھواڑے والے چھوٹے گیٹ تک پہنچی۔ شکر ہے کہ وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے باہر گلی میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی گلی میں مڑی اور سیدھا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے بچے کو اپنے بستر پر لٹایا۔ وہ اب خاموش تھا اور سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل معصوم تھا۔ تبھی میرا بیٹا علی بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ امی، یہ کون ہے؟ یہ تو بالکل چھوٹی سی گڑیا ہے۔ اس نے حیرت سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک جھوٹ گھڑا۔ نہیں بیٹا، یہ ایک آنٹی کا بچہ ہے۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ آرام کرے، اس لیے کچھ دن یہ ہمارے پاس رہے گا۔ تم اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ علی خوشی سے سر ہلا کر بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں وہیں کھڑی اس ننھی جان کو دیکھ رہی تھی۔ اس رات مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ اچانک آدھی رات کو بچہ بھوک سے رونے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھی۔ میرے گھر میں نہ تو بچوں والا دودھ تھا اور نہ ہی فیڈر۔ میں نے جلدی سے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں چینی گھولی اور قطرہ قطرہ اس کے منہ میں ٹپکانے لگی۔ وہ کسی طرح چپ تو ہو گیا، لیکن میرا دل اس کی حالت پر کٹ رہا تھا۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت تھا کہ میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے دبے قدموں دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون؟
میں ہوں سعدیہ باجی، نسرین، پڑوسن کی آواز آئی۔ خیریت تو ہے؟ رات بھر بچے کے رونے کی آواز آتی رہی۔ کوئی مہمان آئے کیا؟ میرے اوسان خطا ہو گئے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ جی باجی، وہ میری ایک دور کے رشتے دار آئی ہیں گاؤں سے، اپنے بچے کے ساتھ، بس اسی کا بچہ رو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولے بغیر ہی جواب دیا۔ اچھا، چلو اللہ خیریت رکھے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن میں وہیں دروازے سے لگی کامتی رہی۔ یہ جھوٹ کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس کی شاید کوئی انتہا نہ تھی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ اسکول کی عمارت مجھے کسی عفریت کی طرح گھور رہی تھی۔ ہر ٹیچر، ہر طالب علم مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا اور کام شروع کر دیا، لیکن میری نظریں بار بار اسکول کے گیٹ پر لگی تھیں۔ میں اس لڑکی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ ایک دن گزرا، 2 گزرے، پورا ہفتہ گزر گیا۔ وہ لڑکی اسکول واپس نہیں آئی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب چھٹی کا وقت تھا، میں نے ہمت کر کے 8ویں جماعت کی کچھ لڑکیوں کو روکا جو ہنستی کھیلتی گھر جا رہی تھیں۔ بیٹیوں، 1 منٹ میری بات سنو، میں نے جھاڑو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ وہ رک گئی۔ جی آنٹی، وہ تمہاری کلاس میں ایک لڑکی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ آمنہ۔ میں نے جان بوجھ کر ایک فرضی نام رکھ لیا۔ ایک لڑکی بولی، ہماری کلاس میں تو 2 آمنہ ہیں، آپ کون سی والی کی بات کر رہی ہیں؟ وہی، میں نے جلدی سے وضاحت کی، جو تھوڑی کمزور سی ہے، چپ چپ رہتی ہے اور بال بہت لمبے ہیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ پھر ایک بولی، اچھا وہ عالیہ؟ جی آنٹی، وہ تو کئی دن سے نہیں آ رہی۔ اس کی سہیلی بتا رہی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے گاؤں شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ گاؤں چلے گئے؟ جی، دوسری لڑکی بولی۔ وہ رہتی بھی تو آگے تنگ گلیوں والی سائڈ پہ تھی۔ وہاں زیادہ تر لوگ کرائے پر رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر لڑکیاں چلی گئیں۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ تو اس کا نام عالیہ تھا اور وہ شاید شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ یہ خیال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ وہ بچہ جسے میں نے سمیر نام دیا تھا اب میرے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا۔ سمیر کی موجودگی نے میرے گھر کی رونق بڑھا دی تھی، لیکن جوں وہ بڑا ہو رہا تھا، ایک عجیب اور خوفناک بات میرے سامنے آ رہی تھی۔ اس کی شکل ہو بہو میرے مرحوم شوہر محسن جیسی تھی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھتی رہی۔ میں سوچتی کہ شاید میں محسن کو بہت یاد کرتی ہوں، اس لیے مجھے ہر کسی میں اسی کا عکس نظر آتا ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر میں سمیر کو نہلا کر لایا اور بستر پر بٹھا کر اس سے کھیل رہی تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور اس لمحے میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ ہنسی، وہ انداز، سب کچھ محسن کا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور پرانے ٹرنک سے محسن کی تصویر نکالی۔ یہ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد کی تصویر تھی۔ میں تصویر کو لے کر واپس آئی اور اسے سمیر کے چہرے کے پاس رکھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ تصویر میں موجود محسن اور میرے سامنے بیٹھے سمیر کے نقوش میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ یہ آنکھیں بالکل محسن جیسی، یہ ماتھا، بالوں کا وہی انداز، یہ کیسے ممکن تھا؟ میرا شوہر تو مر چکا تھا، اسے مرے ہوئے 1 سال اور 2 مہینے ہو چکے تھے، تو پھر یہ بچہ ہو بہو اس کی شکل لے کر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی معجزہ تھا یا قدرت میرے ساتھ کوئی بھیانک مذاق کر رہی تھی؟ محسن کی تصویر میرے ہاتھ سے گر کر فرش پر پڑی تھی اور میں ساکت و جامد کھڑی تھی۔ میرے سامنے بستر پر بیٹھا سمیر کھلکھلا رہا تھا اور اس کی ہنسی میرے کانوں میں کسی اور ہی زمانے کی یاد بن کر گونج رہی تھی۔ میرا دماغ کسی بھی منطق کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود محسن کی موت کی خبر سنی تھی، میں نے اس کے بغیر عدت کے دن گزارے تھے، میں 1 سال سے اس کا سوگ منا رہی تھی، پھر یہ بچہ، اس کا چہرہ محسن کا روپ لے کر میرے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکی۔ میں سمیر کے پاس بیٹھی اسے تکتی رہی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے آ کر اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے نقوش کو مزید واضح کر رہی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں نے خود سے سرگوشی کی۔
میں محسن کو اتنا سوچتی ہوں کہ اب مجھے ہر چہرے میں وہی نظر آتا ہے۔ میں شاید غم کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہوں، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں جب بھی سمیر کو دیکھتی میرا دل گواہی دیتا کہ یہ محض ایک وہم نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کر محسن کی تصویر دوبارہ اٹھائی اور اسے لیمپ کی روشنی میں سمیر کے چہرے سے ملایا۔ کوئی شک نہیں تھا، ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کبھی کبھی کسی روپ میں واپس آ جاتے ہیں۔ کیا کمزور سا خیال میرے ذہن میں ابھرا، کیا تم نہیں سعدیہ، پاگل مت بن، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، استغفر اللہ۔ میں نے جلدی سے خود کو جھڑکا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب ناممکن باتیں ہیں، لیکن میرا بے چین دل کسی بھی سہارے کی تلاش میں تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایک حصہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ ایک معجزہ ہے، جبکہ دوسرا حصہ اسے ایک بھیانک راز قرار دے رہا تھا۔ میرے اپنے بچے بھی میری حالت بھانپ گئے تھے۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری بیٹی سارا نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ آپ سمیر کو ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ میں چونک گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ رہی تھی کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے سوتے ہوئے۔ میں نے ناشتہ بنایا لیکن میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہ اترا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ اس رات سے پردہ صرف ایک انسان اٹھا سکتا تھا، عالیہ، اس بچے کی ماں۔ مجھے اسے ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ نہیں، میں نے دانت پیستے ہوئے فیصلہ کیا، میں اس شک کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ صرف وہی بتا سکتی ہے کہ سچ کیا ہے، صرف وہی بتا سکتی ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اسی عزم کے ساتھ میں اسکول پہنچی۔ آج میرا قدموں میں پہلے سے زیادہ تیزی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چھٹی کا وقت ہونے تک میں نے بے صبری سے انتظار کیا۔ جیسے پرنسپل میڈم اپنے دفتر میں اکیلی ہوئی، میں نے ہمت جمع کی اور دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے ان کی آواز آئی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ میڈم، معافی چاہتی ہوں، آپ کا وقت لے رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں سعدیہ، کہو، سب ٹھیک ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ انہوں نے اینا کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میڈم، سب ٹھیک ہے، بس وہ میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں، 8ویں جماعت کی ایک لڑکی ہے، عالیہ، وہ اسکول نہیں آ رہی۔ میں نے بات کا آغاز کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا بیمار ہوگی، لیکن اب تو کافی دن ہو گئے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ نے میز پر پڑا رجسٹر کھولا۔ ہاں عالیہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ لڑکی کچھ الجھی سی بھی رہتی تھی۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ آخری بار جب آئی تھی تو اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا تو کہنے لگی گھر میں کچھ پریشانی ہے، بہت قریب گھر سے شاید۔ میں نے نروس ٹٹولنے کے لیے پوچھا۔ بہت ہی زیادہ، وہ بولی۔ والد نابینا ہے اور ماں کا بھی کچھ ذہنی مسئلہ ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے ان کا، اسی لیے ہم اس کی فیس بھی معاف کر چکے ہیں۔ لڑکی ذہین ہے لیکن حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے۔ پرنسپل کی باتوں نے عالیہ کی کہانی کی تصدیق کر دی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ بچہ اسی کا ہے۔ میڈم، میں نے ہمت کا آخری قطرہ بھی جمع کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کے پاس اس کے گھر کا پتہ ہو، میں اس طرف ہی رہتی ہوں، تنگ گلیوں والی سائڈ پر۔ سوچا تھا کہ چھٹی کے بعد اس کی خیریت پوچھاؤں گی، بیچاری اکیلی ہوگی، پریشان ہوگی۔ پرنسپل صاحب نے میری طرف سے حسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سعدیہ، نیکی کا کام ہے، رکو میں رجسٹر سے دیکھ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے رجسٹر سے پتہ دیکھ کر ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ میری منزل اب مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ شکریہ میڈم، میں نے کہا اور دفتر سے باہر آ گئی۔ میرے ہاتھ نے پکڑا کاغذ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا صرف ایک پتہ نہیں تھا، بلکہ ایک بند راز کا دروازہ تھا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد میں گھر نہیں گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر عالیہ کے گھر کا پتہ لکھا تھا۔ میرے قدم خود بخود ان تنگ گلیوں کی طرف اٹھ رہے تھے جن کا ذکر اسکول کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ دل میں ایک طوفان برپا تھا، ہزاروں خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ اگر اس لڑکی نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو، اگر اس نے کوئی نیا جھوٹ بول دیا تو، اگر اس کے گھر والوں نے میری بے عزتی کر کے مجھے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ میری خود کو تسلی دیتی، نہیں سعدیہ، ہمت کر، تو سچ جاننے نکلی ہے، اپنے محسن کی نشانی کا راز جاننے نکلی ہے، پیچھے مت ہٹنا۔ جو میں اس کے محلے کے قریب پہنچ رہی تھی، گلیاں تنگ اور مکانات پرانے ہوتے جا رہے تھے۔
ہر طرف ایک غربت اور بے بسی کا ماحول تھا۔ لوگ مجھے ایک اجنبی عورت کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے 2 پٹے سے اپنا چہرہ مزید چھپایا اور جلدی جلدی پتے پر لکھے مکان نمبر کو تلاش کرنے لگی۔ آخرکار ایک بوسیدہ سے دروازے کے سامنے میں رک گئی۔ یہی وہ گھر تھا۔ میرا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی، اس بار تھوڑا زور سے۔ کچھ دیر بعد دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا کھلا۔ اندر سے جس نے جھانکا اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ عالیہ ہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے چہرے پہ پہلے حیرت، پھر شدید خوف اور پھر دہشت کے تاثرات ابھرے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ عالیہ رکو! میں نے تیزی سے اپنا پاؤں دروازے کے بیچ میں اڑا دیا۔ دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آنٹی، آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سے نکلی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلی جائے۔ اگر میرے ابا نے کسی کی آواز سن لی تو غضب ہو جائے گا۔ میں یہاں سے 1 انچ نہیں ہٹوں گی جب تک تم مجھ سے بات نہیں کر لیتی۔ میں نے سختی سے کہا، دروازہ کھولو ورنہ میں یہیں گلی میں کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دوں گی۔ پھر تمہارے ابا بھی سن لیں گے اور سارا محلہ بھی۔ میری دھمکی کام کر گئی۔ اس کی گرفت دروازے پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے گلی میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر مجھے اندر کھینچ لیا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ دل خراش تھا۔ ایک ہی تاریک سا کمرہ تھا جس میں ضرورت کی چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی تھیں، لیکن ایک کونے میں بسی چارپائی پر ایک بزرگ کمبل اوڑھے لیٹے تھے اور ان کی کھانسی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ غربت اور بیماری کی ایک عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ عالیہ مجھے کونے میں لے جا کر پھسپھسائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے آپ کی وجہ سے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ ہم کچھ دنوں میں یہ محلہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ کو بچہ مل گیا، اب میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ میرے اندر کا سارا خوف اب غصے اور بے چینی میں بدل چکا تھا۔ میں تم سے بھیک مانگنے یا تمہیں تانے دینے نہیں آئی ہوں۔ میں صرف اپنے ایک سوال کا جواب لینے آئی ہوں۔ کیسا سوال؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ میری آواز میرے حلق میں کانپ رہی تھی۔ مجھے سچ بتاؤ عالیہ، اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی جلدی سے نفی میں اس نے سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ میں اس کا نام نہیں لے سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ میں نے اس کی باہیں پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بتاؤ مجھے، وہ انسان مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ بہت ظالم آدمی ہے آنٹی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنا خطرناک ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو بلند ہونے سے بمشکل روکا۔ دیکھو عالیہ، میرے پاس 2 راستے ہیں۔ یا تو شرافت سے تم مجھے اس شخص کا نام اور پتہ بتا دو، یا پھر میں ابھی تمہارے اس نابینا باپ کے پاس جاتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ ان کی پاشسا بیٹی نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے کر اسکول کے واش روم میں پھینک دیا تھا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنی عزت بچانی ہے یا اپنے باپ کی زندگی۔ یہ آخری تیر تھا۔ میری بات سن کر وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی اور وہ بری طرح سسکنے لگی۔ اس کے باپ نے چارپائی پر کروٹ لی اور پوچھا، کون ہے عالیہ بیٹی؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کوئی نہیں با، اس نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ وہ پڑوسن تھی، چلی گئی۔ وہ اٹھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مکمل شکست تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جیت گئی، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ نہیں، میں آپ کو اس کے پاس ہی لے کر چلتی ہوں۔ آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیجیے گا کہ وہ حیوان کون ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے مضبوطی سے کہا۔ ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ چپ چاپ اٹھی، سر پر پرانی سی چادر اوڑھی اور دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے سوئے ہوئے باپ پر ڈالی اور پھر ہم دونوں اس تاریک کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم دونوں اس شام کے دھندلکے میں خاموشی سے چل رہے تھے۔ عالیہ نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا اور اس کے قدم کسی بے جان مشین کی طرح اٹھ رہے تھے۔ میں اس کے پیچھے چل رہی تھی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات کا طوفان تھا۔ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ کون تھا وہ شخص جس کا نام لیتے ہوئے بھی عالیہ کی روح کانپ رہی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر اس شخص کا میرے مرحوم شوہر محسن سے کیا تعلق تھا؟ ہم عالیہ کے محلے کی تنگ و تاریک گلیوں سے نکل کر ایک نسبتاً کھلے علاقے میں آ گئے۔
یہاں کے مکانات پہلے سے بہتر حالت میں تھے۔ یہ ایک متوسط طبقے کا محلہ لگ رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ میں نے آخر کار اپنی خاموشی توڑی۔ یہ تو کوئی اور ہی علاقہ ہے، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میرا دل پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے کسی بدماش کے اڈے پر یا کسی ویران جگہ لے کر جائے گی، لیکن یہ تو ایک عام سا رہائشی محلہ تھا۔ کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے اور گھروں سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک عالیہ ایک 2 منزلہ صاف ستھرے مکان کے سامنے رک گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گھر کو دیکھا اور پھر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھنے لگی۔ یہاں کیوں رک گئی؟ میں نے اس کے قریب جا کر سختی سے پوچھا۔ کون رہتا ہے اس گھر میں؟ وہی، وہ شخص اندر ہی ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ آپ خود ہی دروازہ کھٹکھٹا لیں، مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے، میں یہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں نے ایک نظر اس کی حالت پر ڈالی اور پھر اس بند دروازے کو دیکھا۔ میرے اندر کا سارا خوف اب ایک عجیب سی ضد اور ہمت میں بدل چکا تھا۔ آج مجھے سچائی جاننی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر دروازے پر لگی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دوبارہ گھنٹی بجائی۔ اس بار اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر بس ایک ہی سوال سوار تھا، کون ہے وہ شخص؟ دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ جو شخص دروازے کے پیچھے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور دنیا میری آنکھوں کے گرد گھومنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم ہے، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ دروازے پر کوئی اور نہیں، میرا شوہر محسن کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا سا بدل گیا تھا، چہرے پر تھکاوٹ تھی، بال کچھ بکھرے ہوئے تھے، لیکن تھا وہی میرا محسن، جسے میں 1 سال 2 مہینے سے مرا ہوا سمجھ کر اس کی بیوگی کاٹ رہی تھی، جس کی یاد میں نے ہزاروں آنسو بہائے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ پھر اس کی نظر مجھ سے ہٹ کر میرے پیچھے دیوار سے لگی کامتی ہوئی عالیہ پر پڑی۔ اس سے ایک لمحے میں وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے حیرت سے سفید تھا اب جرم کے احساس سے زرد پڑ گیا۔ اس کا پہلا رد عمل وہی تھا جو ایک چور کا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے ایک لمحے میں میرا سارا دکھ، سارا صدمہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور دھڑ دھڑاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ محسن، میری آواز کسی زخمی شیرنی کی دھاڑ کی طرح نکلی۔ تم زندہ ہو؟ وہ ہکلانے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ سعدیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ میری بات سنو۔ خاموش، میں چیخی۔ ایک لفظ بھی مت بولنا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ شخص جس کے لمس کے لیے میں ترستی تھی، آج اس کے وجود سے مجھے گھن آ رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، ساری دنیا کو دھوکہ دیا۔ تم نے اپنی موت کی جھوٹی خبر پھیلا دی اور میں وہاں تمہارے نام پر روتی رہی، اپنے بچوں کو یتیموں کی طرح پالتی رہی۔ ساس اماں تمہارے صدمے میں مر گئیں اور تم یہاں ایک نئی زندگی شروع کیے بیٹھے تھے۔ سعدیہ، میری بات تو سنو۔ اس نے میرے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک بھرپور تھپڑ مارا۔ کیا سنوں میں تمہاری؟ یہ کہ تم نے اپنی بیوی اور معصوم بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا، یہ کہ تم نے ایک کمسن معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے روتی ہوئی عالیہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بچہ سمیر، وہ تمہارا بیٹا ہے نا؟ اس کی شکل ہو بہو تم پر ہے۔ بولو محسن، جواب دو مجھے۔ میرا ہر لفظ ایک تیزاب کی بوند کی طرح اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ میرا تھپڑ محسن کے چہرے پر ایک دھماکے کی طرح پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت یا خوف نہیں بلکہ ایک مجرم کی شکست خوردگی تھی۔ وہ شخص جو 1 سال پہلے تک میری دنیا کا محور تھا، آج میرے سامنے ایک حقیر کیڑے کی طرح کھڑا تھا۔ وہ دھم سے فرش پر بیٹھ گیا اور کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سعدیہ، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں لالچ اور خوف میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ میری آنکھوں میں ایک سرد آگ جل رہی تھی۔ معاف؟
میری آواز کسی برفانی تودے کی طرح سرد تھی۔ کس چیز کے لیے معافی مانگ رہے ہو محسن؟ اپنے زندہ ہونے کے لیے؟ ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے؟ اپنی ماں کے صدمے میں مر جانے کے لیے؟ یا اس معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنانے کے لیے؟ بولو، کس کس گناہ کی معافی چاہیے تمہیں؟ میرا ہر سوال ایک کوڑے کی طرح اس پر برس رہا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، صرف اپنا سر پیٹتا رہا۔ مجھے سب کچھ جانا ہے محسن، شروع سے آخر تک۔ میں نے پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم مرے نہیں تھے؟ وہ ریلوے اسٹیشن کا دھماکہ، وہ خبر، وہ سب کیا تھا؟ سب جھوٹ تھا؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی آواز میں اپنی بے غیرتی کی داستان سنانی شروع کی۔ میں بہت قرض میں ڈوب گیا تھا سعدیہ، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ شہر آنے کے بعد میں کچھ برے لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے سٹے بازی پر لگا دیا۔ شروع میں کچھ پیسے جیتے لیکن پھر ہارتا چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے بھاری سود پر قرض لے لیا۔ وہ رقم اتنی بڑھ گئی کہ میری تنخواہ سے اس کا سود دینا بھی ممکن نہیں رہا۔ وہ لوگ مجھے روز دھمکیاں دیتے تھے، کہتے تھے اگر پیسے واپس نہ کیے تو تمہیں اور تمہارے گاؤں میں بیٹھے بیوی بچوں کو بھی جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ تو وہ ہماری بھی جان کا دشمن بن چکا تھا۔ وہ بولتا رہا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا، مجھے اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دن جب میں گاؤں آنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر تھا تو وہاں دھماکہ ہو گیا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، دھواں اور چیخو پکار تھے۔ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور بچ گیا۔ جب دھواں کچھ کم ہوا تو میں نے دیکھا ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ میرے قریب ہی ایک شخص کی لاش پڑی تھی جس کا چہرہ بری طرح جھلس گیا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ شیطانی خیال آیا۔ اس نے ایک لمحے کو سانس لیا۔ میں نے افراتفری کا فائدہ اٹھایا۔ کسی کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ میں نے اپنا بٹوا نکالا، اس میں سے پیسے نکالے اور اپنا شناختی کارڈ اس لاش کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے سوچا سب یہی سمجھیں گے کہ میں اس دھماکے میں مارا گیا۔ قرض خواہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے اور میں کہیں دور جا کر ایک نئی زندگی شروع کر لوں گا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے متلی ہونے لگی۔ کتنا خود غرض اور بزدل تھا یہ شخص۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہم سب کو زندہ مار دیا تھا۔ اور میں نے کونے میں کھڑی سہمی ہوئی عالیہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تھی تمہاری نئی زندگی، ایک لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا؟ یہ سوال سن کر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں اس محلے میں نام بدل کر چھپ کر رہ رہا تھا۔ میں نے عالیہ کو کئی بار اسکول آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ اس کی آواز اب ایک پھسپھساہٹ میں بدل گئی تھی۔ میں نے ایک دو بار اسے راستے میں روک کر بہانے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک دن میں نے اسے زبردستی اس گھر میں بھیج لیا۔ یہ سن کر عالیہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ وہ بہت روئی، بہت چلائی۔ محسن بولتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ پولیس کو بتا دے گی۔ تب میں نے اسے دھمکایا۔ میں نے اس کا پتہ کروا لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا باپ اندھا ہے اور ماں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے اپنا منہ کھولا تو میں رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا اور اس کے لاچار ماں باپ کو اسی میں جلا دوں گا۔ وہ ڈر گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد میں جب چاہتا اسے یہاں بلاتا رہا۔ اس کی بے رحمانہ کہانی سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں کرسی سے اٹھی۔ تم شیطان نہیں ہو محسن، تم شیطان سے بھی بدتر ہو۔ میری آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ٹھوس نفرت تھی۔ شیطان تو صرف بہکاتا ہے، تم نے تو ایک جیتی جاگتی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے مسل دیا ہے۔ سعدیہ پلیز۔ اس نے میرے قدموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہارے پاس واپس چلوں گا، ٹھیک؟ میں زہر خان لہجے میں ہنسی۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے اپنی پرانی سی چادر کے پلو سے اپنا چھوٹا سا موبائل فون نکالا۔ محسن نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ جب عالیہ مجھے یہاں لے کر آ رہی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں کسی غنڈے یا بدماش کا سامنا کرنے جا رہی ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اسی وقت پولیس ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنی لوکیشن آن کر دی تھی۔ میں نے انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ میں ایک مشکوک جگہ جا رہی ہوں اور اگر آدھے گھنٹے میں نے دوبارہ کال کر کے سب ٹھیک ہونے کا نام بتایا تو وہ اس پتے پر پہنچ جائے۔ میری بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ گلی سے آتی پولیس کی گاڑی کی سائرن کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز ہر لمحے قریب آ رہی تھی۔ محسن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ میں نے فون واپس اپنی چادر میں اڑستے ہوئے کہا،
تمہاری معافی اور سزا کا فیصلہ میں نہیں، قانون کرے گا۔ پولیس کی گاڑی کا سائرن گلی کے موڑ پر آ کر خاموش ہو گیا۔ اس خاموشی میں میرے دل کی دھڑکنیں زیادہ واضح طور پر سنائی دینے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں بعد دروازے پر ایک زوردار اور دستک ہوئی۔ محسن، جو اب تک فرش پر بے جان سا پڑا تھا، دستک سن کر ایسے اچھلا جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ اس نے بھاگنے کے لیے ارد گرد دیکھا، شاید پچھلے دروازے کی طرف، لیکن میں تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے محسن۔ میری آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ تمہارے پر جرم کا حساب یہیں اسی دنیا میں ہوگا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کی نظریں مجھ سے ہوتی ہوئی سیدھا محسن کے زرد چہرے پر پڑیں۔ یہاں سے کسی خاتون نے فون کیا تھا؟ انسپکٹر نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ انسپکٹر صاحب، میں سعدیہ ہوں، میں نے ہی فون کیا تھا، میں نے سکون سے جواب دیا اور پھر اندر کھڑے محسن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شخص میرا شوہر ہے محسن، جسے اس کے اور میرے خاندان سمیت سارا گاؤں 1 سال سے مرا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اس نے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ انسپکٹر اور کانسٹیبلوں کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، میں نے کونے میں دیوار سے لگی آنسو بہاتی عالیہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس کمسن لڑکی کو مہینوں تک اپنے ہوس کا نشانہ بنایا، اسے اس کے لاچار ماں باپ کو مارنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کیا اور اس کے ناجائز بچے کو جنم دینے پر مجبور کیا۔ وہ بچہ اس وقت میرے گھر میں ہے۔ میری باتیں سن کر انسپکٹر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا۔ گرفتار کر لو اسے۔ 2 کانسٹیبل آگے بڑھے۔ محسن نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا سارا غرور، ساری چالاکی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑا تھا۔ جیسے ایک کانسٹیبل نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی، اس نے ایک آخری التجا بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ سعدیہ، اس کی آواز بھر آ گئی، بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کا خیال رکھنا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جن بچوں کو تم 1 سال پہلے اپنے لیے مار چکے تھے، آج ان کی فکر مت کرو۔ وہ صرف میرے بچے ہیں اور میں ان کا خیال رکھنا جانتی ہوں۔ پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ دروازے کے باہر اب تک محلے کے کچھ لوگ جمع ہو چکے تھے، جو سائرن کی آواز سن کر باہر نکل آئے تھے۔ میں نے محسن کے چہرے پر وہ ذلت دیکھی جس کا وہ حقدار تھا۔ لوگ حیرت اور نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جب پولیس کی گاڑی اسے لے کر گلی کے موڑ پر گم ہو گئی، تب میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ اس وقت مجھے اس بات کی خوشی بالکل نہیں تھی کہ میرا شوہر زندہ ہے، بلکہ مجھے اتنا شدید دکھ اور افسوس تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی محبت، اپنی وفاداری ایک ایسے شخص کے نام پر لٹا دی تھی جو انسان کے روپ میں ایک وحشی درندہ تھا۔ اس ایک شخص کے گھناؤنے چہرے پر مجھے دنیا کے ہر مرد سے بدگمان کر دیا تھا۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے، میں نے عالیہ کی طرف دیکھا جو ابھی اسی کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا مستقبل اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میں اٹھی اور اس کے پاس گئی۔ میں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ بس اب رونا بند کرو۔ میری آواز میں اب سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ درندہ اب اپنی سزا بھگتے گا۔ آنٹی، اس نے سسکتے ہوئے کہا، اب میرا کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ؟ یہ بات جب کھلے گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا اور تمہارے بچے کا ذمہ دار اب کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ تم آج سے میری بیٹی ہو۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ میری بات سن کر اس نے ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ جس عورت کے شوہر کے مجرم وہ خود بھی تھی، وہی عورت اسے سہارا دے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا۔ چلو۔ ہم دونوں اس منحوس گھر سے باہر نکلے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم خاموشی سے ان گلیوں سے گزر رہے تھے جہاں کچھ گھنٹے پہلے میں ایک انجانے خوف کے ساتھ آئی تھی، لیکن اب منظر بدل چکا تھا۔ اب ہم 2 مظلوم عورتیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ جب ہم میرے گھر پہنچے تو میرے دونوں بچے سو رہے تھے۔ میں نے عالیہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ سونے کا کہا اور خود سمیر کے جھولے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ معصومیت سے سو رہا تھا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے نقوش میں مجھے اب بھی محسن کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جب جب اسے دیکھتی ہوں مجھے اپنے شوہر کی بے وفائی، اس کی کمینگی اور اس کا دھوکہ یاد آتا ہے۔ ایک لمحے کو دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھتی ہے، لیکن پھر میں اس کا معصوم چہرہ دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں اس کا کیا قصور؟
اس دنیا میں آنے والے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور ان وحشی درندوں کا ہوتا ہے جو اپنی ہوس کی آگ میں معصوم جانوں کو جھونک دیتے ہیں۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ بچہ اب صرف عالیہ کا نہیں، میرا بھی تھا۔ ہم تینوں عورتوں کی ٹوٹی ہوئی زندگیوں کو جوڑنے والا ایک معصوم رشتہ۔ پولیس کی گاڑی محسن کو لے کر جا چکی تھی، لیکن اس کے جرائم کی سیاہی اس گھر کی دیواروں پر ابھی تک باقی تھی۔ محلے میں جمع لوگ اب سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، اور گلی میں ایک بار پھر وہی منحوس خاموشی چھا چکی تھی۔ میں نے عالیہ کا ہاتھ تھاما جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی۔ ہم دونوں اس گھر سے ایسے نکلیں جیسے کسی قید خانے سے رہا ہوئے ہوں۔ اگلے کئی مہینے میری زندگی عدالتوں اور تھانوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزرے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ معاشرے کی تیز نظریں، لوگوں کی چپتی ہوئی باتیں اور رشتہ داروں کے سوالات، ہر چیز ایک امتحان تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھ پر انگلیاں اٹھائیں کہ میں نے خود اپنے شوہر کو جیل بھجوایا، جبکہ کچھ نے میری ہمت کی داد دی، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، محسن کو اس کے ہر گناہ کی سزا دلوانا اور عالیہ کو انصاف دلانا۔ عالیہ نے عدالت میں ہمت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مجھے بھی امید نہیں تھی۔ میں ہر قدم پر اس کے ساتھ ایک ڈھال بن کر کھڑی رہی۔ اس نے جج کے سامنے رو رو کر اپنی بربادی کی پوری داستان سنائی۔ محسن کے خلاف ثبوت مضبوط تھے۔ اس کا اپنی موت کا ڈرامہ نچانا، ایک نابالغ لڑکی کو مہینوں تک زیادتی کا نشانہ بنانا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا، یہ سب جرائم ثابت ہو گئے۔ آخرکار فیصلے کا دن آ گیا۔ محسن کو اس کے دونوں جرائم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اسے ایک جیتی جاگتی موت ملی۔ جس دن اسے سزا سنائی گئی، میرے آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا۔ میں خوش تھی، اس لیے نہیں کہ میرا شوہر برباد ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ میں نے آج ایک لڑکی کو انصاف دلوایا تھا۔ اس دن کے بعد ہم نے ماضی کے اس کالے باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میری دنیا بہت بدل چکی ہے۔ میرے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اب میرے 2 نہیں 4 بچے بستے ہیں۔ میرے بیٹے علی اور بیٹی سارہ۔ انہوں نے عالیہ کو بڑی بہن اور سمیر کو چھوٹے بھائی کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ عالیہ نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی ہے۔ وہ اب اسکول جاتی ہے اور شام کو میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس کے چہرے پر اب وہ خوف اور دہشت نہیں، بلکہ ایک نیا اعتماد اور سکون ہے۔ آنٹی، اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کیا بنتا؟ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی بولی، میں تو شاید زندہ بھی نہ ہوتی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ نے مجھے صرف ایک وسیلہ بنایا۔ اصل ہمت تو تمہاری تھی کہ تم نے اتنے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کبھی کبھی جب میں سمیر کو دیکھتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جانتی ہوں اس کا چہرہ تمہیں اس درندے کی یاد دلاتا ہوگا، لیکن اس کی معصوم مسکراہٹ تمہیں یہ یاد دلائے گی کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ وہ تمہارا ماضی نہیں عالیہ، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ سمیر اب گھٹنوں کے بل چلنے لگا ہے۔ جب وہ اپنی توتلی زبان میں مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اس کی شکل اب بھی محسن سے ملتی ہے، لیکن اب مجھے اس کے چہرے میں اپنے بے وفا شوہر کی کمینگی نہیں، بلکہ ایک معصوم فرشتے کی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ وہ میرے لیے اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ پھول کیچڑ میں بھی کھل سکتے ہیں۔ میں آج بھی اسی پرائمری اسکول میں صفائی کا کام کرتی ہوں، لیکن اب میری زندگی میں بے بسی نہیں بلکہ ایک مقصد ہے۔ میں محنت کرتی ہوں تاکہ میں ان 4 بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دے سکوں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں آنے والے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان مظلوم لڑکیوں کا جن کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے۔ قصور ہمارے اس معاشرے کا ہے جو ظالم کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مرد ہے، طاقتور ہے یا امیر ہے، اور مظلوم کو اس لیے خاموش کروا دیتا ہے کہ وہ ایک غریب اور کمزور لڑکی ہے۔ اگر محسن جیسے وحشی درندوں کو وقت پر اور عبرتناک سزا دلوائی جائے تو بہت سے عالیاؤں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف صبر اور برداشت کا درس نہیں دینا چاہیے، بلکہ انہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی خاموشی ہی ایک ظالم مرد کی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ میرا گھر چھوٹا ہے، میری آمدنی کم ہے، لیکن اس میں اب 4 بچوں کی ہنسی گونجتی ہے۔ ہم 5 نے مل کر دکھوں سے سکھ کو کشید کرنا اور ٹوٹی ہوئی زندگی کو نئے سرے سے جوڑنا سیکھ لیا ہے، اور شاید یہی اصل زندگی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔